السلام علیکم دوستو آج بلڈ پریشر کی بیماری جو ہوتی ہے ہائپر ٹینشن سے بیماری کا آگاہی کا دن ہے، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اور اس دن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو جو ہائی بلڈ پریشر ہے یا ہائپر ٹینشن اس کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جائے، آگاہی دی جائے کہ جو بلڈ پریشر کی بیماری ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ ایک دفعہ ہو جائے تو یہ انسان کو ہارٹ اٹیک، فالج، اندھا پن، آنکھوں کا جو پردے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس طرح کے ایشوز سے متاثر کر سکتا ہے۔ خاص طور پہ جو فالج ہے یا ہارٹ اٹیک ہے جس کو ہم اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یا MI کہتے ہیں، اس کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے جس کو ہائپر ٹینشن ہو۔ تو بلڈ پریشر جو ہے وہ کیونکہ اس کا سمٹم کوئی نہیں ہوتا، اس کی علامتیں کوئی نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو مقصد اس دن کا یہ ہے کہ لوگوں میں جو ہے وہ بلڈ پریشر کو بار بار مانیٹر کرنے کا، چیک کرنے کا سے متعلق آگاہی دی جائے اور یہ بتایا جائے کہ اگر ایک دفعہ بلڈ پریشر کی دوائی شروع ہو جائے تو اس دوائی کو آپ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس کو ختم نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی رہے گا اور آپ ڈاکٹر سے دوائی جو انہوں نے ایڈوائز کی ہوئی ہے وہ اگر بیچ میں روک دیں گے ان سے مشورہ کیے بغیر خود سے، تو بلڈ پریشر جب ہائی ہوگا تو اس کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس کا سمٹم کوئی نہیں ہوتا، اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سر بھاری ہوتا ہے یا ہماری آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں یا ہمارا سر درد کرتا ہے، گردن درد کرتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یا ہمیں غصہ آتا ہے، ایموشنلی ہم تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتے تو ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو ہم گولی کھا لیتے ہیں، ادروائز ہم نہیں کھاتے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر ڈاکٹر کے مشورے سے دوائی کو بند نہ کریں تب تک آپ کو دوائی کنٹینیوسلی لینی پڑے گی جب تک ڈاکٹر اس کو بند نہ کرے۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ بلڈ پریشر کی جو بیماری ہے، ہائی بلڈ پریشر کی بیماری، وہ آپ کو گردے کی تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے۔ رقیہ بیگم ہمارے پاس ٹیکسلا سے آتی ہیں اور ڈائبیٹک ہیں، 14-15 سال سے شوگر ہے اور ہائی بلڈ پریشر ہونے کی وجہ سے جب میرے پاس فرسٹ ٹائم آئی تو ان کا جو کریٹینین لیول بڑھا ہوا تھا، یہ کرونک کڈنی ڈیزیز کی شکار تھیں اور وجہ اس کی یہ تھی کہ شوگر تو تھی ہی تھی لیکن بلڈ پریشر اپ اینڈ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے، بلڈ پریشر انہوں نے کیونکہ نہیں اس کو سنجیدہ لیا تو وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کبھی دوائی کھائی کبھی نہیں کھائی، تو اس کی وجہ سے یہ کرونک کڈنی ڈیزیز یا گردوں کے عارضے میں یہ مبتلا ہو گئی۔ ابھی تک چل رہا ہے وہ مسئلہ، کنٹرول ہوا ہے، ڈائبٹیز کو بھی کنٹرول کیا ہے، بلڈ پریشر کی بھی دوائی دی ہے، بلڈ پریشر کنٹرول ہوا ہے تو بہتر ہوگی یہ چیزیں۔ تو ان کو یہاں آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جن لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، چاہے اس کو ڈائبٹیز ہو یا نہ ہو، ایک ڈائبٹولوجسٹ کے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر بلڈ پریشر کا عارضہ آپ کو ہے، چاہے آپ کو شوگر ہے یا نہیں ہے، اگر آپ کو بلڈ پریشر کا عارضہ ہے، ڈاکٹر نے آپ کو دوا دی ہوئی ہے تو آپ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس دوائی کو ڈسکنٹینیو نہیں کریں گے۔ اگر ڈاکٹر آپ کی دوائی کو میں چینج کرتا ہے، اس کی ڈوز میں تبدیلی کرتا ہے یا اس کو بند کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ بلڈ پریشر کی دوائی کو کنٹینیو رکھیں، کیونکہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کا کوئی سمٹم نہیں ہوتا اور جو بلڈ پریشر کی بیماری ہے وہ اگر ہو جائے تو انسان میں گردے کی بیماری کا، ہارٹ اٹیک کا اور فالج کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز، آنکھوں کی رگوں میں جب بلیڈنگ ہو جاتی ہے، آنکھوں کی رگیں جو ہوتی ہیں، جو ریٹنا کو، جو آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، اس کی جو بلڈ سپلائی ہے، اس کی جو ویسلز ہیں، ان میں بھی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے وہ پھٹ سکتی ہیں، کمزور ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آنکھوں کے پردے میں بلیڈنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اندھا پن ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری جو خطرے ہوتی ہیں، آنکھوں کے بینائی کا خطرہ، گردے کی بیماری کا خطرہ، فالج کی بیماری کا خطرہ اور ہارٹ اٹیک کی خطرہ، یہ 30 سے 50% بڑھ جاتا ہے اگر آپ کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہے۔ تو بلڈ پریشر کی تکلیف کو عارضی مت لیں، ریگولرلی اپنی بلڈ پریشر کو مانیٹر کیا کریں اور اس سے بچاؤ کا اس کو کنٹرول کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ جو ریگولر واک ہے، ایکسرسائز ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، روزانہ کی بیس پہ واک، چہل قدمی، ایکسرسائز ضرور کریں۔ اسموکنگ کرتے ہیں تو سگریٹ نوشی کو ترک کر دیں۔ ویٹ زیادہ ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے، ڈائٹ سے اپنا ویٹ کم کرنے کی کوشش کریں۔ کولیسٹرول اگر زیادہ ہے تو اس کو کنٹرول کریں۔ سٹریس، ٹینشن، نیند کی کمی، اس سے بچیں اور اگر ڈائبٹیز ہے تو اپنی شوگر کو کنٹرول رکھیں۔ اس سے ہی آپ کا بلڈ پریشر انشاءاللہ کنٹرول میں رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔